बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर ईरान के आसाब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और उसने अपनी वो शर्त भी वापस ले ली है कि आबराए हुर्मज़ को हम खोल देते हैं और इस पर एक फार्मूला बना लेते हैं जिसके तहत कितना टैक्स लगेगा, क्या राहदारी देनी पड़ेगी, ये चीज़ें तय कर लेंगे एक फार्मूले के तहत और आबराए हुर्मज़ को खोल देंगे। ये 3 दिन पहले की तजावीज़ है, लेकिन अब ताज़ा राब्ते में ईरान इस शर्त से भी दस्तबरदार हो गया और उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को पेशकश की है कि आबराए हुर्मज़ को जंग से पहले की पोजीशन पर बहाल करने के लिए तैयार है और हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि एटमी मसले पर मुज़ाकरात बाद के मरहले के लिए उठा रखे जाएं। और ईरान के कुछ ताज़ा वाक़यात और हालात, और लेकिन इससे ज़्यादा मैं जिस चीज़ पर बहस के बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आखिर पीटीआई का ये तशख़्ख़ुस पुड़िया से लेकर गुड़िया तक क्यों बन गया है, जैसा कि वो अमेरिका में बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, और उसके पाकिस्तान की एक खातून लीडर के दरमियान जो बातचीत हुई है और जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम मनशियात भी सप्लाई करती हो, यानी इल्ज़ाम अपनी तरफ से नहीं लगाया, किसी दूसरे को कोट करके लगाया कि तुम मनशियात भी सप्लाई करती हो और लड़कियां भी सप्लाई करती हो। और इस इल्ज़ाम पर किसी को हैरत नहीं हुई, जिसने भी सुना वो ये कहा कि और इनका इसके अलावा धंधा ही क्या है। गोया कि पीटीआई की शनाख्त बन गई है पुड़िया और गुड़िया। तो ये शनाख्त किस हद तक दुरुस्त है, इससे ये अलग बहस है, लेकिन तशख़्ख़ुस यही बन गया है। पीटीआई को देखते ही आदमी, किसी भी आदमी के जहन में पीटीआई के किसी लीडर को या किसी ओहदेदार को देखते ही ये तासुर उभरता है कि ये या तो पुड़िया का कारोबार करता है या फिर गुड़िया का कारोबार करता है या फिर दोनों का करता है। तो ये इनकी बैड लक है या इनकी अपनी मेहनत की कमाई है। और फिर एक वाक़या नहीं, एक तासुर ईरान के लिए इबरत पर मुश्तमिल, मैं वो भी आपके सामने अर्ज़ करूँगा और पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करूँगा। और इसके वीडियोस भी मौजूद हैं दुनिया भर की वेबसाइटों पर, यूट्यूब पर, और बेशुमार मवाद मिल सकता है। और फिर आप देखिए कि उसके बाद फिर क्या हश्र हुआ और जो सोच थी, जो अज़ाइम थे, जो इरादे थे, उनका क्या बना, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सर फहरिस्त ईरान का मसला, ये खबर CNN ने भी जारी कर दी है कि ईरान ने कुछ नई तजावीज़ दी हैं और अमेरिका के सामने रखी है, लेकिन सदर ट्रंप ने उन्हें भी नामंजूर कर दिया है। 3 दिन पहले ईरान ने तजावीज़ दी थी कि हम हुर्मज़ पर बैठकर मुज़ाकरात कर लें और एक फार्मूला तय कर लें कि कितना टैक्स लगेगा और कौन कौन वसूल करेगा। इशारा इसमें ये था कि ईरान और अमान तो बराह रास्त फरीक हैं, क्योंकि दोनों के साहिल दोनों तरफ लगते हैं। एक तरफ ईरान का साहिल है, दूसरी तरफ अमान का साहिल है, बीच में आबनाए हुर्मज़ है। तो ये दोनों फार्मूला तय कर लें और अमेरिका इनमें से कितना हिस्सा मांगता है वो अमेरिका को दे दे और यूँ आबनाए हुर्मज़ का इशू तय करें और बाकी जो एटमी इशू है वो हम बाद में तय कर लेंगे। लेकिन अमेरिका ने ये मुस्तरद कर दिया और फिर 3 दिनों के अंदर अंदर ईरान पर जो बोझ पड़ा है वो आपके सामने है। मीडिया, आलमी मीडिया, आप कहीं से भी खोल कर देख लीजिए, आपको खबरें मिलेंगी कि ईरान की सनतें बंद हो रही है, ईरान के कारखाने बंद हो रहे हैं और चंद दिनों तक ईरान अपनी तेल की पैदावार बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। और ये रिपोर्टें भी साइंसदानों के हवाले से सामने आ चुकी हैं कि तेल के कुएँ अगर एक मरतबा बंद कर दिए जाए तो जब उनको दोबारा खोला जाता है तो 10 में से शायद 4 कुएँ के तेल के कुएँ दोबारा खुलने के काबिल होते हैं, बाकी डेड हो जाते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, उनका किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। और ये जो अमेरिकी नाकाबंदी है इसने ईरान के बिल्कुल यानी असाब चरखा दिए हैं। और सदर ट्रंप का तो ये दावा है कि ईरानी रहनुमाओं ने उनसे जो राब्ते किए उनसे पता चलता है कि ईरान नियर कोलैप्सिंग यानी बर्बाद होने के करीब है और वो आहोजारी पर उतर आया है। और जो CNN है, अमेरिकी टेलीविज़न, जो कि सदर ट्रंप के मुखालिफ लॉबी का चैनल गिना जाता है, वो ऐसी कोई खबर नशर नहीं करता जिससे ट्रंप को फेवर मिले। उसने भी ये रिपोर्ट दी है कि ईरान ने अब जो नई तजवीज़ भेजी है वो ये है कि हुर्मज़ को हम जंग से पहले की पोजीशन पर ले आते हैं, यानी कोई फार्मूला नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जिस तरह जंग से पहले आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली हुई थी, उसी तरह सबके लिए दोबारा खुल जाए और आप अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर दें, हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर दें, लेकिन
بنیادی شرط وہ کہ ایٹمی مسئلے پر مذاکرات پھر کبھی کر لیں گے۔ تو یہ پیشکش ایسی فراخ دلانہ پیشکش ہے کہ امریکہ کیا کوئی بھی ملک اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ ویسی پیشکش ہوگی جیسے کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور مقتول کے لواحقین اسے پکڑ لیں کہ ہم تمہیں اب تھانہ دے کر جائیں گے، تھانے میں پولیس کے حوالے کر کے آتے ہیں، تو وہ شخص پیشکش کرے کہ مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، میں ایک ڈیل آفر کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا جائے بھی کیا ڈیل کرنا چاہتے ہو، تو کہے کہ ڈیل یہ ہے کہ مجھے آپ پولیس کے حوالے مت کریں، مجھے کوئی آدمی دے جو مجھے موٹر سائیکل پر لفٹ دے اور قریبی ریلوے اسٹیشن یا بس اڈے پر چھوڑ آئے، وہاں سے میں کسی اور جگہ نکل جاؤں گا، پھر بعد میں کبھی موقع ملا تو ہم اس قتل کے بارے میں بات چیت کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایران کی ڈیل ویسی ہی جیسے اس قاتل نے مقتول کے لواحقین کو کی ہوگی۔ اس اپیل کو کوئی نہیں مان سکتا، اس تجویز کو کوئی نہیں مان سکتا، اور ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر CNN کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ان معنوں میں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایٹمی ایشو پر بات ہوگی اور ایران کو یورینیم حوالے کرنا ہوگا۔ اب کس کے حوالے کرنا ہوگا اس بارے میں ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ ایران نے خود، ایران کی جو حکومت ہے پاسداران انقلاب کی مرضی کے بغیر، یا اگر ان کی مرضی سے پیشکش کی تو بعد میں پاسداران بدل گئے، وہ پیشکش یہ تھی کہ ہم اپنا یورینیم پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، جس سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ظاہر کرنے کا جواز مل گیا کہ شاید امریکہ اس بات پر مان جائے، ورنہ وہ اس بات کو ریجیکٹ کر دیتا، جس طرح کہ اس نے جب یورینیم روس کے حوالے کرنے کی تجویز ایران نے دی تھی تو ٹرمپ نے فوراً ہی اسے مسترد کر دیا تھا، لیکن پاکستان کو یورینیم حوالے کرنے کی تجویز پر ٹرمپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، تبصرہ ہی نہیں کیا، نہ ہاں کی نہ کی، نہ اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان والی بات امریکہ قبول کر لے گا، یہ صورتحال تھی، اور ٹرمپ تیار نہیں ہے۔ لیکن اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے اعصاب چٹک گئے ہیں، جواب دے گئے ہیں، اور ایران کے اندر جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب وہ انٹرنیٹ جس کو بند ہوئے اب پورے 2 مہینے گزر گئے، آج 61واں دن ہے انٹرنیٹ کو بند ہوئے، اور اس وجہ سے ایران کے اندر سے بہت ساری چیزیں، خبریں، معاملات نہیں آ سکتے، لیکن چھن کر کچھ نہ کچھ خبریں پہنچ جاتی ہیں، اور ان کے مطابق یہی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پورے ایران میں بجلی کا بحران ہے، حالانکہ تیل کے ذخائر اس کے پاس بے پناہ ہیں، لیکن جیسا کہ میئر تہران نے کہا کہ تہران شہر کے لیے جتنا بھی اسٹوریج تھا پیٹرول کا، پیٹرولیم مصنوعات کا، وہ سارے کا سارا اڑ گیا، اور کتنے کروڑ بیرل تیل ضائع ہو گیا۔ تو اسی طرح کے معاملات دوسرے شہروں میں بھی ہیں، اور بجلی کا بحران ہر جگہ ہے، طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، طویل لوڈ شیڈنگ، وہی بجلی کا نظام جس کے بارے میں ہمیں پاکستان کے ٹی وی مبصرین یہ بتاتے تھے کہ ایران نے اپنا بجلی کا نظام سینکڑوں یونٹس میں تقسیم کر رکھا ہے، اور کوئی بھی بمباری ہو جائے ایران میں بجلی کا نظام ڈسرپٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اب سارے ایران میں یہ نظام ڈسرپٹ ہو چکا ہے، اور بلکہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، اور کوئی سینٹرل سسٹم تو پہلے ہی نہیں تھا۔ لوکل چیزیں جو تھی، لوکل جنریٹنگ سسٹم جو تھے، وہ جتنے بھی، ان سب تک بجلی کی اور تیل کی سپلائی ان تک نہیں ہو پا رہی، اس لیے بجلی کا بحران ہے، اور ہر طرح کے کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہے، کل آپ نے دیکھا کہ ایک اور ٹینکر انہوں نے ایران کا پکڑ لیا جو تیل لینے آ رہا تھا، اسے پکڑ لیا، اور کوئی بھی جہاز وہاں سے باہر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بلوم برگ نے ایک رپورٹ لکھی ہے، اس نے بتایا ہے کہ چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے، اور چاہ بہار کی بندرگاہ خلیج فارس میں نہیں ہے، یہ خلیج عمان سے لگتی ہے جو ناکہ بندی کے سرے پر واقع ہے۔ تو چاہ بہار میں اس نے بتایا کہ 8 بڑے بحری جہاز اور بہت سارے چھوٹے بحری جہاز تیل سے بھرے ہوئے، تیل سے لدے ہوئے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بالکل اسی جگہ سے، یعنی چاہ بہار سے 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے سے امریکی ناکہ بندی شروع ہو جاتی ہے، جو اس نے پاکستان اور ایران کا بارڈر جس نقطے پر ملتا ہے، اس نقطے سے ایک سیدھی لکیر کھینچ کر متحدہ عرب امارات کے ساحل سے جا کر لگتی ہے، اور یہ لکیر جو ہے یہ امریکہ کی ناکہ بندی کی لکیر ہے۔ اس لکیر سے آگے کوئی جہاز
ایران کا باہر نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی جہاز اندر جا سکتا ہے۔ ہاں، کل ایک بریچ ہوئی کہ صدر پیوٹن کے کسی دوست کی ایک لگژری یاٹ، یعنی ایک قسم کا محل کہہ لینا چاہیے، کشتی، اتنی بڑی کشتی کہ اس میں پورا ایک محل کا ساز و سامان اس کے اندر ہے، تو وہ کشتی ضرور خلیج فارس کے اندر داخل ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تیل لینے کے لیے نہیں گئی، نہ وہ کوئی اور سامان امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے گئی۔ وہ تو ایک اس کی اپنی ذاتی رہائش گاہ والی ایک پرتعیش کشتی ہے اور وہ چلی گئی، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں سے آ جا نہیں رہی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جب پاکستان نے ایران کے لیے تجارت کا رستہ فراہم کر دیا تو ایران کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، حالانکہ یہ سامان تجارت ہے جو ایران کے کارخانوں سے باہر جاتا ہے یا باہر سے ایران آتا ہے، جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں، درآمدات برآمدات کی جو قسمیں، ان میں تیل شامل نہیں ہے۔ ظاہر تیل کیسے جائے گا؟ تیل پاکستان کے اس خشکی کے رستے سے۔ ان رستوں کی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بندرگاہیں ہیں، کراچی سے لے کر گوادر تک جتنی بھی بندرگاہیں، ایران ان سب بندرگاہوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہاں سے جو سامان اترے گا یا وہاں پر جو سامان لے جایا جائے گا وہ بلوچستان کے ذریعے جو ایران سے جو رستے آتے ہیں، 3-4 روٹ ہیں، ان رستوں سے ایران کے ٹرک ان بندرگاہوں پر آ جا سکیں گے۔ تو ظاہر ان ٹرکوں میں تیل ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ تیل ایران کی جو معیشت کا بڑا حصہ ہے وہ تیل کے گرد گھومتا ہے، نہ کہ دوسری تجارتی معاملات پر۔ اور دوسری تجارتی معاملات کا مسئلہ یہ ہے کہ کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایران کی زعفران کی جو برآمدات ہیں وہ بالکل بند ہو گئی ہیں، کیونکہ زعفران کے سارے سودے انٹرنیٹ پر ہوتے تھے، اب وہ سودے نہیں ہو رہے، تو زعفران کے جو پیدا کرنے والے کاروباری ادارے ہیں جو زعفران خریدتے ہیں کھیتوں سے، ان کو پروسیسنگ کرتے ہیں اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے رستہ تو کھل گیا ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کے ذریعے زعفران اب بھجوا سکتے ہیں باہر، لیکن سودے انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، وہ سودے ختم ہو گئے۔ آج کل کاروبار کا بہت بڑا حصہ آن لائن چیزوں پر چلا گیا ہے، ڈاک کے ذریعے جو پہلے آرڈر جاتے تھے یا بعد میں ای میل کے ذریعے، تو وہ سلسلہ بھی پرانا ہو گیا اور اب تو ای میل بھی بند ہے۔ تو امریکہ اب تک ایران کے 40 جہاز بھیج چکا ہے، کئی جہاز قبضے بھی لے چکا ہے، اور ایران نے امریکہ کے علاوہ پاکستان سے بھی بار بار رابطے کیے ہیں آبنائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنے کے لیے۔ اچھا، تھوڑا سا ذکر سن لیں کہ انٹرنیٹ کیوں نہیں بحال ہو رہا۔ یہ کل ہی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے کہ مظاہرے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اور نہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے بہت ضرورت سے زیادہ باخبر حضرات کی باتوں پر کوئی یقین کرے گا۔ حقیقت میں ایران کے عوام کی اکثریت نہیں، بھاری اکثریت بھی نہیں، بھاری ترین اکثریت 80% عوام جو ہیں وہ مولویوں سے نجات چاہتے ہیں، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مظاہرے کسی وقت بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ اور اب تک جو نیٹ بند ہے اس کی بڑی وجہ، بلکہ ایک ہی وجہ وہ یہی ہے کہ اگر نیٹ کھل گیا تو مولوی پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ ایران میں مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ خدشہ کیا؟ ان کے پاس رپورٹیں ہیں کہ مظاہرے شروع ہو جائیں گے، اور اس مرتبہ مظاہرے دبائے نہیں جا سکیں گے، یا ان کو دبانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس مرتبہ بہت سارے معاملات تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایران کے عوام کے اندر ایک لاوا کھول رہا ہے، کیونکہ پچھلے مظاہرے، ایک تو 40 سالہ 50 سالہ جو مظالم ہیں عوام پر بے پناہ ڈھائے گئے، ان کی تفصیل کسی کتاب میں کسی نہ کسی دن آئے گی تو لوگ لرز اٹھیں گے کہ ایران کے اندر عوام کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ لیکن پچھلے سال جو مظاہرے ہوئے تھے، ان مظاہروں میں جو لوگ مارے گئے، جس طرح ان کی تعداد کتنی ہے، اور کس طرح 6 مہینوں کے بچوں کے پیٹ چاک کیے گئے، ان کے کنپٹی پر بندوق رکھ کر گولی مارے گئی، ان کے سینے پر گولی مارے گئی، پکڑ کر ہاتھ میں پکڑ کر 6 مہینے کے بچوں کو پاسداران نے پکڑا، گردن سے اوپر اٹھایا، اور پھر کنپٹی پر گولی رکھ کر ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو مار دیا۔ تو اس مرتبہ وہاں جو غیظ و غضب ہے عوام کا ایرانی حکومت کے خلاف، وہ خوفناک حد تک اور اندازوں سے زیادہ بڑھ کر خطرناک ہے۔ اور حقیقت میں ایران کی پوزیشن وہی ہو گئی ہے جو 2 سال پہلے شام میں بشار الاسد کی تھی، کہ وہاں 80% نہیں بلکہ 95% عوام بشار الاسد کے خلاف، یا 90% عوام کہہ لیں، کیونکہ 10% الوائٹ جو مائنارٹی ہے صرف وہی بشار کے ساتھ رہ گئی تھی، اور وہ 10 سے 11% بنتی ہے۔
तो हम कह सकते हैं कि 90% आबादी बशार अल असद के ख़िलाफ़ थी और जिसका नतीजा ये निकला। तो मैं वो इबरत वाली बात इसी में कर दूं, ये बशार अल असद वाली बात। आज से 2-2.5 साल पहले तक हिजबुल्लाह के लोग जो एक दूसरे को, क्योंकि शाम में ईरानी फ़ौज के अलावा, पासदारान के अलावा, वो जो इन्होंने कत्ल आम के लिए एक ब्रिगेड बनाया हुआ था अल कुद्स ब्रिगेड, उसके अरकान के अलावा हिजबुल्लाह के भी कई हज़ार जंगजू शाम में कत्ल व गारत करते फिरते थे और मस्जिदों में इन्होंने वो अयाशी के अड्डे बना लिए, वहाँ नशा किया जाता था और दूसरी बदकारियाँ की जाती थी और मस्जिदों के पेशानियाँ भी मिटा दी गई थी। तो उस वक्त इनके अंदर, इनके आपस में जो राब्ते होते थे मोबाइल फ़ोन पर, वो बहुत सारे राब्ते इनके कैच किए गए, पकड़े गए, रिकॉर्ड किए गए और उनमें से फिर कुछ क्लिपिंग जो थी वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और इन वीडियोस की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इन वीडियोस में तरह तरह के पैगामात थे, लेकिन खुलासा उनका कुछ इस तरह का बनता था कि रहबर आला को बशारत हुई है, बशारत से मुराद की उनके पीछे कोई इल्हाम है कि अगले 2 साल में ईरान का कब्ज़ा सऊदी अरब पर भी हो जाएगा और पाकिस्तान पर भी हो जाएगा, जिसके बाद फिर तुर्की का भी सोचा जाएगा। पर यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब पर कब्ज़ा, ये तो सामने की बात है, ये तो लिखी हुई है, ये तो पंजाबी में कहते हैं वटते पई है। तो जब ये 2 मुल्क मफ्तू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तुर्की देखेंगे और जब हम ये 2 मुल्क फतह कर लेंगे तो यहाँ से मुर्तद्दीन को कत्ल कर दिया जाएगा, मुर्तद्दीन मार डाले जाएंगे। और फिर ये तो टेलीफोनिक मैसेजेस थे, लेकिन हिजबुल्लाह के मौलवी और शाम के अंदर अलवाइट के मौलवी और ईरान के मौलवी, ये खुतबे दिए, इन्होंने तकरीरें की हैं यूट्यूब पर, सामने आकर तकरीरें की है। उन तकरीरों में भी यही बात की गई। और आप क्या समझे मुर्तद्दीन से क्या मुराद है? मैं नाम नहीं लेता, आपको नाम लिए बगैर बताता हूँ कि मुर्तद्दीन से क्या मुराद है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जो हैं, ईसाई, हिंदू और सिख भी, ये तीनों मिलाकर कोई 1 करोड़ तो बनते होंगे, या कम या ज़्यादा, लेकिन जितनी भी 1 करोड़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो 1 करोड़ ये गैर मुस्लिम हो गए। इनको निकाल दें तो बाकी बचते हैं 24 करोड़। तो 24 करोड़ में से जो 21 करोड़ है वो है मुर्तद। 21 करोड़ मुर्तद। सऊदी अरब में कितने हैं? वो मेरे ख्याल में वहाँ तो 4.5 करोड़ अगर आबादी है तो 4.5 करोड़ ही मुर्तद हैं। तो अब ये इनके मुल्लाओं की, इनका एतकाद था किसी बशारत पर, वो कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन चलिए हम उसको बशारत कह देते हैं। मफहूम वही है जो बशारत का होता है कि यानी गैब से कोई इल्हाम आया, कोई वही आई या क्या हुआ। तो इनका इतना अंधा यकीन था कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके हम चंद दिनों में 21 करोड़ मुर्तद्दीन को कत्ल कर देंगे और इसके बाद पाकिस्तान हमारा सूबा बन जाएगा। ये इनकी वीडियोस मौजूद हैं। मैं उनको वीडियोस को इसलिए नहीं करता कि उनके जो अल्फाज हैं वो, मैं उनको वीडियो को अगर पेश कर दूँ, यानी किसी तरीके से वो कॉपीराइट का मसला भी होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक मसला है कि अगर उनमें मैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी मध्यम कर दूँ या लकीरें वगैरह डाल दूँ तो मामला चल जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या कि मुझ पर नफ़रत और तशद्दुद और धमकियाँ फैलाने का इल्ज़ाम लग जाएगा और मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो तकरीरें हैं ये अरबी ज़बान में हैं, फ़ारसी ज़बान में तकरीर बहुत ही कम है, ज़्यादातर अरबी ज़बान में तकरीरें हैं। और इनके जो मैसेज पकड़े जाते रहे ये भी मुख्तलिफ़ वेबसाइटों पर मौजूद हैं। अगर आप किसी तरीके से मेहनत करें तो आपको ये चीज़ें YouTube पर मिल जाएंगी। तो इबरत की बात ये बताना चाहता था कि उसके बाद फिर हुआ क्या। इसके फ़ौरन बाद या 1 साल के बाद, यानी ये जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं उनके 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वक्फा होगा, जिसके बाद शाम में इनकलाब आ गया, लबनान से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई और फिर अब इराक़ में भी तब्दीली आ गई। आपने देखा कि इराक़ में जो वहाँ का सिस्टम है, उन्होंने ईरान का पसंदीदा उम्मीदवार नूरी मालकी अमरीकी वार्निंग के बाद वज़ारत उज़्मा की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया है। और अब एक ऐसे 40 साल नौजवान को, नौजवान कह लें, सियासत में तो जो 40 साल का होगा उसे तो लड़का कहा जाएगा, लड़का मुंडा खुंडा। तो एक 40 साल के मुंडे खुंडे को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया है, जो इराक़ की
خود مختاری اور اس کے انفرادی وقار کو بحال کرنے کا حامی ہے، یعنی کسی اور ملک کا اثر عراق پر قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ ایران کو 101% یقین تھا کہ اگلا وزیر اعظم نوری المالکی ہوگا، جو حزب اللہ کا بھی سرپرست رہا ہے، جو عراق کی جو ملیشیا ہیں، شیب کہتے ہیں ان کو، وہ ان کی جو شعوب ہیں ان کے بھی وہ سرپرست رہا ہے، تو وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب عراق میں جو حکومت آئے گی نئے وزیر اعظم کی، گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران نواز ملیشیاؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، آخر میں آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا شہباز گل جو ہے، اس نے پارٹی کی ایک خاتون لیڈر، میں اس کا نام نہیں لوں گا، مرد کا نام لے لیا، وہی کافی ہے، شہباز گل نے اس سے بات کی اور اس سے اچھا یہ باتیں جو ہیں یہ اتنی شرمناک ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور الزامات در الزامات، جوابی الزامات، یعنی فلانا لڑکیاں سپلائی کرتا ہے، نہیں وہ فلانا بھی کرتا ہے، فلانا جوا وہ نشہ کرتا ہے۔ اچھا، میں اس الزام کو سچ جھوٹ آپ جانتے ہیں، کیا حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا چکر ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کا تصور کیجئے، پہلا تاثر یہی جائے گا کہ یہ یا پڑیا بیچتا ہے یا گڑیا سپلائی کرتا ہے، یہ اس کے بارے میں تاثر ہوگا۔ کیا وہ کراچی کا وہ جو مرحوم نعیم الحق اور کیا مراد سعید اور کیا زلفی بخاری، یعنی کتنے نام ہیں، جہاں تک کہ لاہور کی 2 خواتین کے ناموں کے ساتھ ایسی کہانی، وہ دونوں اتفاق سے اس وقت جیل میں ہیں، ان کے ساتھ ایسی کہانیاں ہیں کہ بہت سارے لوگ تو چسکے کے لیے ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہ تاثر بن گیا، اور یہ جو گڑیا کا چکر ہے، اس کے بارے میں خود عمران خان الزامات کی زد میں ہے اور بہت ہی سنگین۔ وہ جو ایپسٹین فائلز ہیں ان میں جو الزامات لگے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں کی جو کاشانہ اسکینڈل تھا اس کے تحت عمران خان پر بھی لگے، اور کتنے زیادہ مرتبہ یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جناب وہ کیا معاملات تھے کہ 9 سال کی، 8 سال کی، 10 11 سال کی بچیاں وہاں سے یتیم خانے سے اٹھائی جاتی تھی اور پھر ان کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ شرم آتی ہے لیکن ہنسی بھی آتی ہے کہ اس آدمی کو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب امر بالمعروف بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے بارے میں وہ بچیوں کا جو معاملہ تھا کہ وہ چھوٹی بچیوں کا بہت زیادہ شوقین ہے یہ بزرگوار جو اس وقت اڈیالہ میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، حیرت کی بات بہت ہے کہ وہ کاشانہ کے ان سنگین الزامات کی حکومت تحقیقات کیوں نہیں کراتی؟ اگر یہ جھوٹے ہیں تو وہ جو یہ الزامات لگانے والے لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، اگر یہ سچے ہیں تو پھر کارروائی کی جائے۔ مجھے بہت حیرت تھی، اور پھر میں نے پتہ کیا کہ یہ چکر کیا ہے، تو پتہ چلا وثوق سے تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، وہ ملی جلی باتیں ہیں کہ جناب اگر یہ تحقیقات ہوں گی تو کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے جن کو نہیں پکڑا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کاف لیگ کا سابق لیڈر جو بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا، پر پتہ نہیں قانون کا یا کس چیز کا وزیر بھی بن گیا، واللہ عالم جو بھی تھا، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو بہرحال کچھ نہ کچھ حلقوں کے لیے ایسے ہیں کہ ان سے رعایت کرنی بنتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ جیسے پرویز الہی کے ساتھ بھی تو رعایت برتی گئی نا بہت ساری، کیونکہ پرویز الہی کسی زمانے میں بڑا کمیٹڈ قسم کا خدمت گار تھا، اس لیے اس پر ہاتھ ہلکا رکھا گیا، اسے نااہل تو کر دیا گیا، لیکن اس کی ضمانت بھی ہوگی، وہ گھر میں بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے جو جرائم ہیں وہ ان لوگوں کے جرائم سے تھوڑے سے زیادہ ہیں جو اس وقت بھی کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ 10 سال کی سزا بھگت رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پرویز الہی کے مقابلے میں کم درجے کے مجرم ہیں، لیکن ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی اور پرویز الہی موجیں کر رہا ہے۔ تو پھر اس طرح کے جو جھمیلے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے، ان کی سابقہ خدمات کی عوض کچھ چکر ہوتے ہیں جو بس زیادہ بتانے سے میں بھی خطرے میں آ سکتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کاشانہ کے الزامات کی تحقیقات نہیں ہوں گی، اگرچہ یہ الزامات بہت سارے لوگوں کے نزدیک 100% سچ ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں وہاں سے اٹھائی گئیں اور کچھ تو قتل بھی ہو گئی، ان کو مار کے، ظاہر ان کی اس غنڈہ گردی کے دوران بیچاری چھوٹی بچیوں کی موت ہو گئی تو ان کو پھر وہیں ادھر ادھر کہیں گاڑ دیا گیا، لیکن ہمارے ادارے ان الزامات کی تحقیقات کرائیں تو مستقبل کا ریکارڈ واضح ہو، لیکن تحقیقات ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔